رومیو کا خط 8 باب اور اس کی آیت نمبر 26 یہاں پر لکھا ہے، اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا ہے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ آمین۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی آیت نمبر 17۔ خداوند فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ آمین۔ آخری زمانے کے بارے میں پطرس رسول نے بتایا ہے کہ آخری زمانے میں اپنے روح کو خداوند فرماتا ہے ہر بشر پر، ہر انسان پر، ہر قوم کے بندے پر، ہر گھرانے کے بندے پر، ہر خاندان کے بندے پر ڈالوں گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر خدا کے پاک روح کے نازل کیے جانے کے کئی مقاصد ہیں، لیکن جس میں سے ایک خاص حصے پر آج ہم غور کریں گے کہ خدا کا پاک روح ہر ایک گھرانے پر کس خاص مقصد کے لیے انڈیلا جائے گا۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے میری آواز سن رہے ہیں، آپ سب خدا کے آخری زمانے کے منصوبے کے حصے دار ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے خدا اپنے آخری زمانے میں اپنے پروگرام میں یوز نہیں کرنا چاہتا، اپنی پلاننگ میں یوز نہیں کرنا چاہتا۔ شاید آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی اسکل نہیں ہے میرے پاس، کوئی قابلیت نہیں ہے میرے اندر۔ تو یاد رکھیے، خدا کو ہماری قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، قابلیتیں اس کے روح کے وسیلے سے منتقل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کمزور ہیں تو جان لیجئے کہ آپ خدا کے کام کے ہیں۔ خدا نے ہر زمانے کے اندر کمزور لوگوں کو اٹھایا ہے، اور جس بات پر آج ہم غور کریں گے کہ اس آخری زمانے کے اندر خدا اپنے لوگوں کو ایک ایسے اختیار، ایسی قدرت اور ایسے زور کے اندر آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ اور ہم نے بائبل مقدس میں سے ابھی پڑھا ہے، رومیو کے خط میں سے، کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ ایسی آہیں بھرتا ہے، ایسی شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے، ان کے لیے جو یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، خدا انہیں روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کے ساتھ میں، روح القدس کی فیلوشپ میں اور روح القدس کی قدرت میں اس طور سے آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے کہ اس زمانے کی کلیسیا کے وسیلے سے خدا کا بے بیاں زور، خدا کی بے بیاں قدرت ان کے وسیلہ سے ظاہر ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے کی کلیسیا کے جو چیلنجز ہیں وہ ہر زمانے کی، گزرے ہر زمانے کی کلیسیا سے زیادہ ہیں اور مختلف ہیں۔ اس سے پہلے جتنے زمانے گزر گئے ہیں، ہم اگر موسیٰ کے زمانے کو بھی دیکھیں تو اس میں اگر جادوگری اتنے عروج پر تھی تو موسیٰ کے اوپر خدا کا جو مسا تھا، موسیٰ کو جو خدا نے اختیار بخشا تھا، وہ ان سے زیادہ زور کے ساتھ ظاہر ہوا تھا۔ بابل کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جادوگری تھی اور وہ بھی ایک سپر پاور تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیل کو ان سے زیادہ حکمت اور فضل کی روح بخشی تھی۔ خدا نے اس زمانے میں بھی اپنے زور کو، اپنے پاک روح کو اپنے خادم کے وسیلہ سے عجیب طور سے اس زمانے کے اندر ظاہر کیا۔ اور اس زمانے کے اندر خدا کا پاک روح جو نبیوں پر ٹھہرتا تھا، ہم ایلیا کو بھی اگر دیکھ لیں تو ایلیا بھی اس زمانے کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس نے بادشاہ کو، اس زمانے کے بادشاہ کو، اپنی قوم کے بادشاہ کو جا کر کہہ دیا کہ تو بت پرستی کرتا ہے، اور وہ بال کی پوجا کرتا تھا، بال جو موسموں کا دیوتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تیرا بال دیوتا اس قدر زور آور ہے تو وہ جو موسموں کو کنٹرول کرتے ہیں، اب جب تک میں نہیں کہوں گا جو زندہ خدا کا نبی ہے، جب تک میں نہیں کہوں گا آسمان سے مینہ نہیں برسے گا۔ اس نے اپنے زمانے کے اندر بادشاہ کو چیلنج کیا کہ تیرا خدا جو ہے، تیرا دیوتا جو ہے بال، وہ موسموں کا دیوتا ہے، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہوہ کے سوا موسموں کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ اور اس زمانے کے اندر بھی جس طور سے ایلیا نے کہا ویسا ہی ہوا۔ جب ایلیا نے کہا آسمان بند ہو گیا، پھر جب ایلیا نے حکم کیا تو آسمان سے بارش برسنے لگی۔ یعنی اس زمانے میں خدا نے ایلیا کے وسیلے سے اپنا اختیار ظاہر کیا۔ پھر ایلیا وہ شخص ہے جو حکم دیتا تو آسمان سے آگ بھی آ جاتی ہے اور فوج جو ہے خاک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا زوراور نبی ہے، یہ دعا میں سوٹتا نہیں تھا۔ اور ایک عرصہ جب تک اسے خدا کا کلام مل گیا، اس اتھارٹی میں جب تک نہیں گیا، یہ خدا کی حضوری سے جڑا رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات
جو آپ کے لیے ہے, جو میرے لیے ہے, جو ہم سب کے لیے ہے, جو اینڈ ٹائم کی کلیسیا کے لیے, جو آخری زمانے کی کلیسیا کے لیے ہے, جن 3 ادوار کے بارے میں میں نے ابھی بیان کیا ہے, موسیٰ کے بارے میں, ایلیا کے بارے میں, دانیل کے بارے میں. خدا اس زمانے کے اندر روح القدس کی جس انوائنٹنگ کو ریلیز کرنے والا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. آپ میں سے ہر ایک کو خدا جس روح القدس کے مسا میں آگے لے کر جانا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ زوراور ہے. ہم ان کے وسیلے سے جو کام خدا نے کیے ہیں اس کو دیکھ کر, اس کو پڑھ کر, اس کو سن کر حیران ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ خدا آپ میں سے ہر ایک کے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. کیونکہ خدا کا روح اس وقت خاص طور پر یا تو کہنوں پر آتا تھا, نبیوں پر آتا تھا, بادشاہوں پر, قاضیوں پر آتا تھا, اور جس مقصد کے لیے آتا تھا اور وہ کام کرتا تھا پھر وہ خدا کا روح چلا جاتا تھا. لیکن اس زمانے کی کلیسیا کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو. خدا نے اپنے پاک روح کو اس زمانے کی کلیسیا کو بخشا ہے تاکہ پاک روح آپ میں رہے. وہ مسا ہمارے اندر رہتا ہے, وہ مسا ہماری زندگیوں میں ٹھہرتا ہے. ہم سو جائیں, ہم اپنے کام کریں, ہم چرچ جائیں یا گھر رہیں, وہ مسا ہمارے اندر رہتا ہے, وہ مسا ہماری زندگیوں میں قائم رہتا ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہم اس کے اندر, اس اتھارٹی کے اندر موو کریں, یہ اتھارٹی کیا ہے اور ہم اس میں سے کس طور سے موو کریں گے. ہم نے رومیو کے خط میں پڑھا کہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح دعا کریں. ہمارے اندر بڑی حکمت ہے, ہمارے پاس اچھے الفاظ ہیں, ہم گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ قوت کام نہیں کرتی. وجہ کیا ہے کہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے پاک روح بخشا اسی لیے ہے تاکہ روح القدس کے وسیلے سے ہماری دعائیں انرجائز کی جائیں. روح القدس کے وسیلے سے ہم وہ دعائیں کریں جو خدا کی, ہم نے پڑھا, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے, اس کے وسیلے سے جو ہم شفاعت کرتے ہیں, یہ عین وہ شفاعت ہے, یہ عین وہ دعا ہے, یہ عین وہ درخواست ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. ہم ہر دعا جو کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوتی. اس میں ہماری ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, اس میں ہماری خواہش بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان باتوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, ان باتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, لیکن اس سے بھی بڑا جو ایک لیول ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک روح ہو جائیں, ہمارا مائنڈ خدا کے ساتھ ایک ہو جائے. خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا دعا کریں, خدا روح القدس کے وسیلے سے ایک ایماندار پر ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم وہ دعا کرتے ہیں جو روح القدس چاہتا ہے تو ہماری دعاؤں کے وسیلے سے خدا ایک بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے, ہمارے علاقے میں, ہمارے گھرانے میں, ہماری لائف میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے بزنس میں, ہماری جاب پر, ہماری کلیسیا میں, اور اس اینڈ ٹائم کے اندر. میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اس زمانے کی کلیسیا کے جو چیلنجز ہیں وہ پچھلے ہر زمانے کی کلیسیا سے زیادہ ہیں. ہمارا مائنڈ ہر وقت میں, ہمارا دماغ جو ہے بیزی رہتا ہے, ہمارے دماغ کو ابلیس نے کیپچر کیا ہوا ہے, اور ہمارا ذہن ہر وقت جو ہے باتوں کی وجہ سے, اس زمانے کے اندر جو جنگ ہے وہ اسلحے سے زیادہ خیالات کی اور سوچوں کی جنگ ہے. یہ بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں. اس زمانے کے اندر جو جنگ ہے وہ آئیڈیاز کی جنگ ہے. مختلف آئیڈیاز ہیں, وہ جھوٹے بھی ہیں, اور خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ گمراہ نہ ہو جانا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ گمراہی کا چیلنج ہے. ہمارے ذہن کے اندر جو خیال آتا ہے, جو خیال ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں, جو انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں, جو لوگوں سے سنتے ہیں, گفتگو کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے, ہم کس طور سے ان خیالات کو فلٹر کر سکتے ہیں. چھاننی ہوتی ہے نا, گھر میں آٹا چھانا جاتا ہے تو جو چھان ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو اتنے خیالات میں سے ہم کیسے چھان سکتے ہیں کہ کون سے خیالات درست خیالات ہیں اور کون سے خیالات غلط خیالات ہیں, کن خیالات میں ہمیں آگے لے کر چلنا ہے, کن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, یہ ہم اپنی سمجھ سے جان نہیں سکتے. اس زمانے کے اندر چیٹ جی پی ٹی ہے, اے آئی ہے, اور یہ ایک ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے اسی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑ دی جس نے اس پر کام کیا تھا کہ ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کون سی انفارمیشن صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اتنی زیادہ انفارمیشن ہو جائے گی, ان انفارمیشن جو ہے یہ گمراہی کا باعث بنتی ہے. لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں رائٹ ڈائمنشن کے اندر رکھے گی, ہمیں درست سمت کے اندر آگے لے کر بڑھے گی, وہ روح القدس کے ساتھ ہماری رفاقت ہے. وہ خدا کے خیالات کا ہم تک پہنچنا ہے, وہ خدا کے کلام کا ہم تک پہنچنا ہے. وہ روح القدس کے ساتھ ہماری ایک ایسی رفاقت ہے جس کے وسیلہ سے ہم روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. جیسے یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں, یسوع نے یہ بھی دعا کی تھی کہ باپ جیسے میں اور میں تیرے ساتھ ایک ہوں, جو لوگ تو نے مجھے دیے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں. سو ہم میں سے ہر ایک کو خدا روح القدس کے وسیلے سے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ خدا ہمیں اپنے ساتھ ایک روح کرنا چاہتا ہے, اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اپنے ساتھ ایک کر لینا چاہتا ہے. سو میرے بہنوں اور بھائیوں,
ہمیں جب خدا نے اس اختیار میں لے جانے کے لیے بلایا ہے تو آج ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں تاکہ ہم خدا کی اس قدرت اور اس زور اور اس اختیار کا تجربہ کر سکیں کہ اس زمانے کے اندر ہم خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا باعث ہو سکیں۔ یاد رکھیے، وہ زندگی جس سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا، خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ درخت جو اتنے سالوں سے لگا ہے یہ پھل نہیں دیتا، اسے کاٹ دے۔ اس نے کہا نہیں خداوند، کچھ مہلت دے دے، اس کے گرد میں کھالا کھودوں گا، میں پانی ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ لیکن اگر یہ پھر پھل نہ لائے تو پھر کاٹ دینا۔ یوحنا نے کہا تھا کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، اب وقت بہت کم ہے، یہ آخری زمانہ ہے، ہم نے جتنا وقت ضائع کر دیا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کی اس گہری رفاقت کے اندر جائیں تاکہ ہم اس خدا کی گہری قدرت کا، گہرے زور کا اور بڑے جلال کا تجربہ کر سکیں، وہ جلال ہماری زندگیوں سے بہے اور ہم ٹارگیٹڈ پریئر کر سکیں، ہم وہ دعا کر سکیں۔ ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا خدا نے مجھے ایک بات بتائی، خدا نے کہا کلام میں اس چیز کا اعلان کرنا۔ خداوند نے کہا یہ زمانہ جو جس کا آغاز ہوا ہے اس کے اندر وہ شخص، وہ کلیسیا قائم رہے گی جو پریئر والی کلیسیا ہوگی۔ جو پریئر نہیں کریں گے، جو دعا کو خادم نہیں ہوں گے، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، ایک ایسا سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے روح القدس کے ساتھ اس رفاقت کے اندر جانا ہے، ہم نے اس بات کو ماننا ہے۔ ہم نے پڑھا بائبل میں کہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح دعا کریں۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں خداوند کی حضوری میں بیٹھ کے کہ خداوند میں دعا کرنی نہیں جانتا، مجھے دعا کرنی نہیں آتی، لیکن تو روح القدس کے وسیلے سے میری مدد کر، پھر روح القدس ہماری مدد کے لیے موجود ہو جاتا ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ وہ مددگار ہے۔ مددگار کیا ہوتا ہے؟ ہیلپر۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ میں تو اپنے گھرانے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، میں تو اپنے گھرانے کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا، میں اپنے گھرانے کے اندر اور دفتر کے کاموں میں چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہا، خدمت کا بوجھ کیسے مجھ پر آئے گا۔ ایک اور بہن کے لیے خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بہن جس کے لیے، جن 4 بہنوں کے بارے میں خداوند نے بتایا ہے، خداوند نے کہا ان میں سے ایک بہن جو اس کے پاس خدمت بھی ہے یہاں پر، جب میں ان برے حالات میں سے گزاروں گا، تنگ دستی پریشانی سے گزاروں گا، تو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں اسے اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے یوز کروں گا۔ تو واپس اپنی بات کی طرف جائیں گے کہ جب ہم ان حالات میں سے گزرتے ہیں، جب ان پریشانی اور دکھوں میں سے گزرتے ہیں، اور خداوند جب ان حالات میں سے ہمیں گزارتا ہے، تو اصل میں خدا ہمیں ایک ایسے بوجھ میں سے گزارتا ہے جس میں سے لے جا کر خدا ہمیں اس جگہ پر لے کر جاتا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے سنجیدہ ہو سکیں، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، خدا کی مرضی کو لے کر ہم سنجیدہ ہو سکیں۔ ہم نے اس زمانے کے اندر میرے بہنوں اور بھائیوں اس بات کو جاننا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم آخری زمانے کے اندر ہیں، اور جب ہم روح القدس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم روح کے اندر گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی انسان روح میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کسی بھی پرابلم کو جو اس کی لائف میں ہے، جو اس کے ملک میں ہے، جو اس کے گھرانے میں ہے، جو کلیسیا میں ہے، اس پر ہائی لائٹ کر اس کی جڑ تک اسے لے جاتا ہے۔ خداوند روح میں اس کی جڑ کو اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ بھئی اس معاملے کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے، تاکہ ہم بہتر پریئر کر سکیں، ہم ٹارگٹ کر سکیں کسی بھی چیز کو دعا کے اندر۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ اسٹریٹجیز کا دور ہے، یہ آئیڈیاز کا دور ہے، لیکن کلیسیا کے لیے کبھی بھی آئیڈیاز اور اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس طور سے کام نہیں کی۔ ہر زمانے میں جس چیز نے کام کیا وہ دعا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی جو کلیسیا آگے بڑھے گی وہ دعا کے وسیلے سے آگے بڑھے گی۔ ہمارے اپنے اپنے پرابلمز ہیں، لیکن ہمیں اپنے پرابلمز کی جڑ کا نہیں پتا۔ ہم کئی بار جو ہے فرق چیزوں کو خداوند کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور ایک دفعہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 2 دفعہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پرابلم کا حل نہیں ہوتی۔ اور کئی بار ہم صرف جو ہے اپنے مقصد اور اپنی انا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ایسے کر دے، اس کے ساتھ ایسے کر دے، لیکن یہ وہ پریئر نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اگر ہم اس زمانے میں خدا کے اختیار اور خدا کی قوت میں موو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کے اس لیول تک پہنچنا ہوگا، دعا میں اس جگہ تک پہنچنا ہوگا جو خدا کی مرضی کے عین موافق ہے، جو خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اس کے لیے ہمیں روح القدس کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اور روح القدس نے ہم نے پڑھا کہ آخری زمانے میں خدا اپنے پاک روح کو ہر بشر پر نازل کرے گا، صرف پاسٹرز پر نازل نہیں کرے گا، صرف نبیوں پر نازل نہیں کرے گا، صرف خدمت گزاروں پر نازل نہیں کرے گا، ہر بشر پر نازل کرے گا، ہر ایک انسان پر، خواہ وہ نوکری کرتا ہے، خواہ وہ کاروبار کرتا ہے، خواہ وہ بے روزگار ہے، خواہ وہ جو ہے کنوارا ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہے، خدا ہر بشر پر اپنے پاک روح کو نازل کرے گا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کی اتھارٹی، خدا کا اختیار، خدا کا جلال اس زمانے کی کلیسیا کے وسیلے سے
ظاہر ہو سکے۔ 2021 کے اندر کسی بات کے لیے میں بڑا پریشان تھا اور میں دعا کر رہا تھا، اور دعا میں خداوند نے ایک معاملہ تھا جس کے لیے میں دعا کر رہا تھا، خداوند نے اس کو میرے آگے کھول دیا۔ وہ کھلا کیسے؟ خداوند نے مجھے ایک درخت دکھایا، وہ بہت بڑا تھا، اور وہ اتنا بڑا درخت تھا، وہ بڑا، اس کا تنا بہت مضبوط تھا اور وہ بلند تھا۔ خداوند نے مجھے پھر اس کی جڑیں دکھائیں زمین کے نیچے، لیکن کچھ لوگ تھے جو اس کو کاٹنا چاہ رہے تھے۔ خداوند نے مجھے بتایا کہ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب انہوں نے اس پر آری چلائی تو آری ٹوٹ گئی۔ خداوند نے کہا کہ یہ کٹ نہیں سکتا کیونکہ اس کو میں نے قیام بخشا ہے۔ تو میں نے کہا خداوند مجھے دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند نے کہا ایک تو تجھے آگاہی دے رہا ہوں، دوسرا اس بات کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے دعا کر، یہ درخت کاٹا نہ جائے۔ جو کچھ خدا دعا میں ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہم آج بھی بہت سارے بہن بھائیوں کے لیے کلام ہوا ہے، ان باتوں کو لے کر خداوند کے آگے جائیں کہ خداوند تو نے کلام کیا ہوا ہے، تو نے مجھ سے بات کی ہے، تو اس بات کو میرے لیے پورا کر۔ دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے 9ویں باب کے اندر، جب دانیل نے حساب کیا کہ جو نبوتیں یرمیہ نبی کی معرفت کی گئی ہیں ان کو 70 سال پورے ہو گئے ہیں، تو دانیل دعا میں بیٹھ گیا۔ دانیل دعا میں بیٹھ گیا۔ دانیل بھی نبی ہے لیکن وہ پچھلے نبیوں کی کتابوں کو پڑھ رہا ہے، ان کا حساب لگایا، کیلکولیٹ کیا اس نے سالوں کو۔ اس نے کہا خداوند 70 سال پورے ہو گئے ہیں، اسرائیل ابھی بھی غلامی کے اندر ہے۔ دانیل نے اس بات کے لیے دعا کی کہ خداوند اپنے کلام کو پورا کر، ان نبوتوں کو پورا کر۔ اس بات کی ضرورت ہر زمانے کے اندر رہی ہے کہ خدا کے لوگ خداوند کی حضوری میں جائیں اور اپنی دعائیں اس کے آگے رکھیں، اور اس کلام کو جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیا ہے، بائبل مقدس میں خدا نے کیا ہے، ان باتوں کو خداوند کے آگے رکھیں کہ خداوند یہ باتیں تیرے کلام میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو میری زندگی کے اندر پورا کر۔ کلام کو پا لینا ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو لے کر خدا کے آگے جانا یہ بھی بڑی سنجیدگی کی بات ہے کہ خداوند تو نے کلام کیا ہوا ہے، تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، تو اپنے کلام کو قائم رکھتا ہے، اس بات کو میری زندگی کے اندر پورا کر۔ ہم نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمارے وسیلے سے اس زمانے کے اندر ایک عجیب اور جلالی کام کرنے والا۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ ہمارے باس کے خلاف ہے، ان لوگوں کے خلاف ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہماری جنگ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ہماری ٹانگ کھینچتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری جنگ جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہے جو ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ ہماری جنگ ان سے نہیں ہے۔ پولوس کہتا ہے کہ ہماری جنگ شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں۔ جو فوجیں آسمانی مقاموں کے اندر ہیں ان سے ہم اپنی خون اور گوشت سے نہیں لڑ سکتے۔ ان سے لڑنے کے لیے ہمیں روح القدس کے اختیار کی ضرورت ہے، روح القدس کے زور کی ضرورت ہے۔ ہماری جنگ آج کس چیز سے ہے؟ ہماری جنگ ہماری غربت سے ہے، ہماری جنگ آج جو ہے ہماری بے روزگاری سے ہے، ہماری جنگ ہمارے فیملی میں لڑائی جھگڑوں سے ہے، ہماری جنگ ہمارے اندر کی نفرت سے ہے، ہماری جنگ ہمارے غلط نظریات سے ہے، ہماری جنگ ہمارے سخت دلی سے ہے۔ لیکن ان کو ہم خود سے مغلوب نہیں کر سکتے۔ ان کو مغلوب کرنے کے لیے ہمیں ان شرارت کی روحانی فوجوں کو ڈانٹنا ہوگا یسوع کے نام کے وسیلے سے، جو ان کے پیچھے کام کرتی ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں قلعوں کو ڈھا دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو قلعوں کو ہم کیسے ڈھائیں گے؟ دعا میں، یسوع کے نام کے وسیلے سے۔ جب ہم دعا میں اس طور سے جائیں گے، ہم اپنا آپ دے دیں گے کہ خدا ہم اپنا آپ تجھے دے دیتے ہیں، تو ہم جب ان باتوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا کی مشینری ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، خدا کے فرشتے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے ایک دوست ہیں پاسٹر عمران، وہ کہتے ہیں کہ یار دعا کریا کرو تاکہ فرشتے کام تے لگے رہیں۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو خدا فرشتوں کو اسائنمنٹس دیتا ہے ہماری دعاؤں کے وسیلے سے۔ ہم دعا کرتے ہیں، خدا کی مشینری ایکٹیویٹ ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے مسائل کا حل جو ہے ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے، ہماری ذاتی نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو مشینری ایکٹیو ہے، جو ابلیس کا نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہوا ہے، ہم نے اس کو روح القدس کے وسیلے سے ڈسٹروائے کرنا ہے، اس کو جیم کرنا ہے، تاکہ جیسے ہمیں دعائے ربانی میں ہم کہتے ہیں نا، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں جانا ہوگا کہ خداوند تیری مرضی میرے گھرانے میں پوری ہو، خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، تیری مرضی میرے محلے میں پوری ہو، تیری مرضی پاکستان کے اندر پوری ہو، تیری مرضی اس زمین پر اس زمانے کے اندر پوری ہو، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تیری بادشاہی آئے۔ بادشاہی کیسے آئے گی؟ جب اس کی مرضی اس زمین پر پوری ہوگی۔ یہ ایسے نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں دعا کے ساتھ خدا کی حضوری میں جانا ہوگا۔ اور یہ خدا کا وہ پلان ہے کہ خدا آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے ایک بڑا چینج لانا چاہتا ہے۔ آپ جس بھی جگہ پر ہیں، شاید آپ سوچیں کہ یار میرے پاس تو کوئی خدمت ہی نہیں ہے، میں تو کلام بھی نہیں سنا سکتا،
میں تو جو اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا, مجھے تو اپنی بات بھی سمجھانی نہیں آتی. یہ درست ہو سکتا ہے, لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی بات خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر کہیں اور آپ کی دعائیں خداوند تک پہنچیں, اور خدا آپ کی دعاؤں کے جواب میں اپنی قدرت کو زمین پر ظاہر کر دے, آپ کے گھرانے میں ظاہر کر دے, آپ کی لائف میں ظاہر کر دے. سو کیا آپ تیار ہیں کہ آپ خداوند کی قدرت کو اس زمین پر ظاہر کرنے کا باعث ہوں؟ تیار ہیں؟ بول کے دسو ذرا. سو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے, اور خداوند کے آگے جا کے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خداوند مجھے دعا نہیں آتی, میں دعا نہیں کر سکتا. وہ ایک خادم بخت سنگھ کا پاسے شاہد اکثر ذکر کرتے ہیں, یہ ایک بڑا زبردست خادم تھا. اس نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, اس نے کہا ABCDEFG تک ABC اس نے پڑھی, اس نے کہہ دیا آمین. تو کہتا میں نے کہا بیٹا آپ نے ABC پڑھ دیا تو آپ نے اینڈ میں آمین کہہ دیا, آپ کو ہم نے دعا کے لیے کہا تھا. اس نے کہا جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ ان لفظوں سے جوڑ کر الفاظ بنا لے گا. کئی بار ہم سوچتے ہیں ہمارے الفاظ تو ٹوٹے ہوئے, ہمارے تو جملے بھی اچھے نہیں ہیں. خدا کو ہمارے جملوں کی, ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اسپرٹ میں دعا کرنی ہے, روح میں دعا کرنی ہے. ہم نہیں جانتے, ہم نے تو پڑھا, ہم تو اقرار کرتے اس بات کو کہ ہم جانتے نہیں ہیں کس طور سے دعا کریں. تو جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں, جب تک کوئی اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ میں دعا نہیں کر سکتا, تب تک وہ روح القدس کی اس پاور کا تجربہ نہیں کر سکتا کہ روح القدس اس کے وسیلے سے دعا کرے. ہم نے اقرار کرنا ہے کہ خدا میں نہیں جانتا میں کس طرح دعا کروں, لیکن روح القدس کے وسیلے سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں. آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کو روحانی عالم میں پہلے ہی فتح کر لیجئے. ایک آخری بات کر کے میں اس کلام کو اینڈ کروں گا. مورس رولو خداوند کا ایک بڑا زبردست سورما ہے, گزرا ہے اس صدی کے اندر. اس نے کہا کہ میں نے انڈیا میں کروسیڈ تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے تیاری کرے. اس نے کہا کہ جب وہ تیاری کر چکا اور ایئرپورٹ پر وہ مجھے لینے آیا انڈیا میں, تو کہتا میں نے اس کا چہرہ دیکھا, کہتا میں نے کہا یار تینوں کی ہو گیا. کہتا کہ پاپا یہاں کی فضا کے اندر بدروحوں کا ایک ایسا ہولڈ ہے, میں خود سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا ہے یہاں پر. اس نے کہا میں نے پوری دنیا کے اندر آپ کے کروسیڈز ارینج کیے ہیں, لیکن جو کچھ یہاں پر ہے یہ بہت ہی عجیب ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے, کیونکہ اترتے ساتھ ہی مجھے بھی اس فضا کے بھاری پن کا احساس ہو گیا تھا. اس نے کہا میں نے کسی سے بات نہیں کی, میں نے ساری میٹنگز کینسل کر دی. اس نے کہا میں اپنے کمرے میں گیا اور میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر, کہتا اس دن بھی دعا کی, اگلا دن بھی میں نے روزے رکھ کے دعا کی, اور کہتا خدا نے وہاں کے معاملات میرے پہ ظاہر کرنا شروع کر دے. خدا نے کہا جس علاقے کے اندر آیا یہاں پہ ان کے دیوتاؤں کا ہولڈ ہے, ان کو توڑ دعا میں. کہتا جیسے ہی میں نے دعا کرنا شروع کی, میں نے ہیلنگ کو مانگا, میں نے شفا کو مانگا, میں نے معجزات کو مانگا, خدا کے پاک روح کی معموری کو مانگا, نجات کے لیے خدا ان کے حضور میں درخواست کی. اس نے کہا جیسے ہی میں نے اسٹیج پر کھڑا ہو کر کلام سنانا شروع کیا, اس نے کہا لوگوں نے توبہ کرنی شروع کر دی, لوگوں کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو گئے, لنگڑوں کی ٹانگیں اگنا شروع ہو گئی, آنکھیں بننا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ ایسی قدرت خدا کی وہاں پر ظاہر ہوئی کہ مجھے اس دن خدا نے احساس دلایا کہ جو جنگ تو اس وقت یہاں پہ لڑ رہا ہے اسے کمرے میں بیٹھ کر تو پہلے ہی فتح کر چکا ہے. یہ ہے فتح کے مقام سے لڑنا. جس چیز کا سامنا ہم نے کرنا ہے, ہم نے اس سے پہلے دعا میں فتح کر لینا ہے. کیا آپ ایسی دعائیں کرنا چاہتے ہیں جن کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کا اختیار اور قدرت ظاہر ہو؟ آئیے آج اس بات کے لیے اپنے آپ کو, ہم نے صرف اقرار کرنا اور ہم نے اپنے آپ کو دینا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, باقی کام خدا کا ہے. آئیے آج اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ اپنے آپ خداوند کو دیں گے کہ خدا کا آخری زمانے کے لیے, آخری زمانے کی کلیسیا کے لیے جو منصوبہ ہے وہ میرے وسیلے سے پورا ہو. آپ میں سے ہر کوئی آخری زمانے میں خدا کے پلان میں بڑا اہمیت کا حامل ہے. آپ کی دعائیں اہمیت کی حامل ہیں, آپ کی درخواستیں اہمیت کی حامل ہیں. آئیے ان کو لے کر خداوند کے حضور میں جائیں تاکہ خداوند کا زور ظاہر ہو. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور ان باتوں کے لیے دعا کریں گے. پاسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کوئی ان باتوں کے لیے دعا کریں.